السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں حلیمہ گھوڑے کے پاس موجود ہوتی ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، بیٹی کیا تم ٹھیک ہو گئی ہو یا یہ سفر تمہیں راست نہیں آیا؟ تو پیچھے کھڑا درسن کہتا ہے، میں ٹھیک کر دوں گا، اگر تھکے گی تو بیمار پڑ جائے گی۔ حلیمہ گھوڑے سے کہتی ہے، ذرا اسے دیکھو، اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو بتا دو، میں اپنے بابا کو دکھاتی ہوں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ درسن کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تم سے ناز نخرے کروا رہی ہے۔ اس لیے میں اسما وہاں پہ آ کر کہتی ہے، حلیمہ رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں۔ ملون خاتون کہہ رہی ہیں کہ کہیں تم غائب نہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسما چلی جاتی ہے۔ حلیمہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ درسن بھی ہکا بکا رہ جاتا ہے اور ایک دم سے حلیمہ کے پاس آتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو حلیمہ کہتی ہے، رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں، تم نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں سنا، میری بہن سوغوت سے آئی ہے، میں یہاں نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے اور درسن خود سے کہتا ہے، یہ رشتہ دیکھنے والے اب کہاں سے آ گئی؟ ادھر جنگل میں اورحان درویشوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوتا ہے۔ شیخ اورحان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، بہادر اورحان صاحب، آپ جیسے جیسے فتوحات حاصل کریں گے، جیسے جیسے آپ نظام قائم کریں گے، وہ اتنی شدت سے حملہ کرے گا۔ حسد، جلن، لالچ، تکبر جیسے جذبات اس شیطان کے تابع ہیں، نفس اس کے تابع ہے۔ شیطان اور اس کا لشکر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جو ظالم دشمن بھی نہیں پہنچا سکا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کی دنیا میں مضبوط قلعے تعمیر کرنے ہوں گے، پختہ اور مضبوط قلعے۔ ہم حسد کے ظلم کا قربانی سے صلہ دیں گے، ظلم کا جواب رحم دلی سے دیں گے، کینہ کا جواب معاف کرنے سے دیں گے تاکہ ہماری روح آزادی پا سکے۔ کنجوسی کے سامنے سخاوت ایک سپاہی کی طرح کھڑی ہوگی، فتنے کے حملے کو صدیقیت راستہ نہیں دے گی۔ ہم اپنے نفس کے سرکش خواہشات کو صبر، عزم اور کوشش سے روکنے کا کہیں گے۔ سردار، ایسا نظام قائم ہونا چاہیے کہ شیطان کو اس دیار کے دروازے سے بھی اندر آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس دیار کے بازار میں اپنی دکان نہ سجا سکے۔ اورحان پوچھتا ہے، مگر کیسے؟ تو شیخ کہتے ہیں، عوام آپ کو دیکھے گی تو حقیقت کو دیکھے گی، آپ کو دیکھے گی تو سکون پائے گی، آپ کو دیکھے گی تو سچائی کا ادراک کرے گی۔ تمام رعایا کے لیے آپ ہر معاملے میں رہبر بنیں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی پوری نسل کو پورے جہان کا سلطان بنائے۔ اورحان صاحب، ہم آپ سے پر امید ہیں، خبردار ہماری امید کو رہے گا مت جانے دیجیے گا۔ ادھر تیمور تاش کاروان سرائے کی سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم کائی کے ہجرت کرنے والے قافلے کو خون کے تالاب میں بدل دیں گے، چلو۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ کمانڈر آ کر کہتا ہے، گورنر تیمور تاش، اورحان کے سپاہی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کے تیمور تاش خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، ہم موت کی طرف آنے والوں کو اپنے دروازے سے لوٹانے والے نہیں ہیں، آنے دو آنے دو۔ اگلے لمحے عبد الرحمن اور کنتورالی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں اور سونے سے بھرا صندوق گورنر تیمور تاش کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کہیں جا رہے ہو گورنر تیمور تاش؟ میں تمہارے لیے اپنے اورحان سردار کی طرف سے محصول لایا تھا۔ تیمور تاش کے اشارے پر کمانڈر صندوق کھولتا ہے جو سونے سے بھرا ہوتا ہے۔ کنتورالی کہتا ہے، اورحان سردار نے اپنا وعدہ پورا کیا، گورنر تیمور تاش وہ تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ یہ سن کے تیمور تاش ہنستا ہے اور اس کے بعد غصے میں آگے بڑھتا ہے، پھر تلوار فضا میں بلند کرتا ہے، مگر اس تلوار سے صندوق بند کرتا ہے اور کہتا ہے، میں وعدے سے نہیں پھروں گا، میں اورحان صاحب کے ساتھ اپنے معاہدے پر قائم رہوں گا۔ ادھر اورحان گھوڑا دوڑاتا قبیلے میں جا پہنچتا ہے۔ سردار خیمے کے سامنے کارا خلیل بھی اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ اورحان پوچھتا ہے، کیا احوال ہیں خلیل؟ تو خلیل کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا، سپاہی راستے پر روانہ ہو گئے ہیں حضور، انشاءاللہ وہ بورسا کی رومی رعایا کے دلوں میں ٹھنڈک اور ساروس کے دل میں انگارے اتاریں گے۔ اورحان کہتا ہے، خلیل، یہ تدبیر ہمارے لیے بورسا کے دروازے کھول دے گی۔ اس لیے میں ایکوت آ کر کہتا ہے، حضور جرگہ بلایا گیا ہے۔ کارا خلیل اورحان سے کہتا ہے، حضور ایک اور خبر ہے، شہنشاہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکا ہے، وہ ایزنک جائے گا۔ اورحان کہتا ہے، وہ یوں ہی ایزنک نہیں آتا ہے نا خلیل؟ تو خلیل کہتا ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، تم اپنے کانوں سے ہر چیز سن لیتے ہو۔ تو خلیل کہتا ہے، بس اپنے بیٹے کی آواز نہیں سن پاتا۔ تو اورحان اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، خلیل، ہم تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ لیں گے، تمہیں تمہارا الیاس مل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان سردار خیمے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اندر تمام صدران جرگے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آئیکوت کی آواز کے ساتھ ہی اورحان وہاں داخل ہوتا ہے اور سلام کے بعد تخت پہ جا بیٹھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتا ہے، پھر کہتا ہے، اگر فتح کو مضبوط نہ کیا جائے تو شکست جلدی آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے بہت سے قلعے فتح کیے، بہت سے علاقے زیر نگین کیے، لیکن ہماری فتح مضبوط نہیں ہوئی۔ جو بات میرے ذہن کو مشغول کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فتوحات کو کیسے پائیدار بنائیں۔ علاؤالدین پوچھتا ہے، کیا ہر ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہوتا حضور؟ کتنے ہی فاتحین گزرے لیکن ریاستیں
कायम न रह सकी। उरहान कहता है, मैं भी बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ, हमारा अंजाम भी उन जैसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने दर्द की दवा खुद ना ढूंढ सके तो हम फना हो जाएंगे। शहनशाह कहता है, तो फिर हमारा मसला क्या है हुजूर? जवाब में उरहान कहता है, हमारे मसाइल तो गिनने से खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारा अज़म और हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बहुत अहम मसला है जिसे हमें फौरी तौर पे हल करना होगा। हमने बड़े बड़े इलाके फतह किए, लेकिन वहाँ आबादी को मजबूत नहीं किया। हमारी आबादी भी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। हमें तेजी से अनातोलिया और तुर्किस्तान से अपने भाइयों को बुलाना होगा और उन्हें वहाँ आबाद करना होगा। हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे। हम महसूल में रियायत देंगे। हम कबीलों से एक एक करके बात करेंगे और उन्हें अपने ख्वाबों में शरीक करने के लिए हम अनथक मेहनत करेंगे। सरदार अब्दुल्ला पूछता है, और अगर तैमूरताश ने मुखालफत की तो? बुरहान कहता है, शैतान तैमूरताश ने अभी से अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए होंगे। उरहान कहता है, अल्लाह चाल चलने वालों में सबसे बेहतर है, बस शर्त यह है कि हम डटे रहें, सच्चे रहें। सबसे पहले हमें पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि ये रियासत एक आदिल रियासत है। अब मैं आपको अपनी रियासत के इंसाफ का नजरिया बताता हूँ। आज के बाद मुझ समेत कोई भी शख्स अपने तौर पर इंसाफ तलाश नहीं करेगा। हक पर हो या ना हक, तलवार खींचने वाला, सीधा हो या टेढ़ा खून बहाने वाला कोई नहीं होगा। इंसाफ फराहम करना सिर्फ और सिर्फ काजियों का काम होगा। एनागोल यानी शहर, सोगोत और तमाम इलाकों में अगर कोई यतीम रोया, अगर किसी माँ का दिल दुखा तो रियासत फौरन वहाँ मौजूद होगी। सब जानने के काजी अपने फराइज पर मामूर हैं। गरीब गुरबा हूँ या अमीर या उलमा, सिपाही हो या सरदार, बिला तफरीक सब इंसाफ के सामने बराबर होंगे। फिर खड़े होकर कहता है, पूरी दुनिया कहेगी कि इंसानियत जिस रियासत की तमन्ना करती थी ये वही रियासत है, और तब 72 कौमें जोक दर जोक हमारी सरहदों पर आएंगी, हमारे परचम के साए में पनाह लेंगी। ये इंसानियत के इंसाफ का घर होगा। शहनशाह कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, खूब कह रहे हैं, आप हमारा सीना चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े ख्वाब मुझे हमेशा डराते रहे हैं। ये बड़े दुश्मनों को हमारी तरफ खींच लाएंगे। उरहान भी तब आप क्या करेंगे? ये सुनते साथ ही उरहान मुस्कुरा देता है। सोगोत में फातिमा आगे बढ़ते बढ़ते फ्लावियोस की दुकान पे आ पहुंचती है। फ्लावियोस एक कपड़ा दिखाते हुए कहता है, ये कपड़ा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर बहुत जचेगा फातिमा खातून। फातिमा उससे पूछती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है अकचोरा? तो फ्लावियोस कहता है, मैं कपड़ा फरोशों के बाजार में क्यों ना हूँ, मैं ताजिर हूँ। ये कपड़ा देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। असल में मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। फातिमा उससे कहती है, क्या तुम्हारा कभी संजीदा होना मुमकिन नहीं? तो फ्लावियोस कहता है, फातिमा खातून ये कपड़ा तुम्हारे लिए है। अगर तुम मेरी तरफ से इसे मेरी शुक्रगुजारी का तोहफा समझ के कबूल करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कैसा लगा ये? क्या अब काफी संजीदा हूँ मैं? फातिमा उससे पूछती है, तुम्हारी नीयत क्या है? तो फ्लावियोस कहता है, तुम हर लफ्ज के पीछे नीयत क्यों ढूंढती हो फातिमा खातून? क्या तुम्हारा होना वाकई इतना मुश्किल है? क्या तुम कभी कभार बेलगाम घोड़ों की तरह भाग नहीं सकती बगैर सोचे समझे? तो फातिमा चेहरा मोड़ते हुए कहती है, मैं वो नहीं करती जो मेरा दिल चाहे, बल्कि वो करती हूँ जो मुझसे तवक्को की जाती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। फ्लावियोस पास आते हुए कहता है, दुरुस्त है, तुम्हारी पहचान उस्मान सरदार की बेटी के तौर पर है। काश एक दिन में सिर्फ फातिमा से मुलाकात कर सकता, सब अलकबात बुलाकर, और उस दिन तुम्हारा मुझे मिलना भी मुमकिन होता। तुम्हारा जख्म कैसा है? लोग कहते हैं कि तुम जख्मी हो गई थी। तो फातिमा कहती है, जख्म इतना शदीद नहीं था। फ्लावियोस कहता है, वो बदकार शख्स कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया? मुझे बता दो, वो आज से मेरा दुश्मन है। फातिमा कहती है, फ्लावियोस, हमें शुबह है कि वो फ्लावियोस ही था। वक्त आने पे मैं उसे खत्म कर दूंगी। फ्लावियोस परेशान होते हुए कहता है, अच्छा फ्लावियोस, वो अब से मेरा दुश्मन है। तुम्हारा भाई उरहान सरदार तख्त पे बैठ गया है, अब वो बुरसा के लिए रहम नहीं दिखाएगा। फातिमा कहती है, मेरे भाई बुरसा के लोगों पे रहम करते हैं अकचोरा, इसीलिए उन्होंने शिफा के वसाइल बुरसा भेजे हैं। मुझे अब जाना चाहिए। वो जाने लगती है कि फ्लावियोस पूछता है, क्या मैं तुमसे दोबारा मुलाकात कर सकता हूँ? फातिमा मुस्कुराती है और पलटते हुए कहती है, अपने कपड़े उठाकर किसी दिन मेरे कबीले में आ जाना, शायद वहाँ तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाए। ये कहते साथ ही फातिमा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और फ्लावियोस कहता है, उरहान चालाक आदमी, तुम्हारा इरादा बुरसा के लोगों को धोखा देना है। हाँ, इस्लामी सिपाही आकर खबर फ्लावियोस को पकड़ा देता है और कहता है, बादशाह अज़नी कर रहा है। कबीले में सरदार औची कहता है, दुश्मनी वाहिद मसला नहीं है, खजाना मजबूत होना चाहिए ताकि ये सब लोग खा सकें। तो बुरहान कहता है, हमें तो अल्लाह ही खिलाता है औची बे, फिक्र ना करें। फिर उरहान कहता है, सदरान एक बात जान लो, बड़े बड़े जांबाज अपने फतोहात को कायम ना रख सके तो तारीख से मिट गए। अगर हम एक कदम भी पीछे हटे तो निस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये हमारा पहला कदम होगा। तुम तुर्कमान कबाइल के पास जाओ और उन्हें दावत दो। आयकुत खलील दावत नामे लिखवा कर पहुंचाएगा। बुरहान पूछता है, ओगोस कबाइल उस काफिर तैमूरताश की इजाजत के बगैर हमारी सरजमीन पर कैसे आएंगे? बुरहान कहता है, शहनशाह सरदार की वजह से। फिर शहनशाह सरदार से कहता है, शहनशाह सरदार, तुम तैमूरताश के पास जाओ और उससे कहो कि वो अपनी सरजमीन के ओगोस कबाइल को हमारी तरफ आने दे। ये सुन के तुरान पूछता है, क्या आप समझते हैं कि वो मान जाएगा? शहनशाह एकदम से कहता
کہتا ہے وہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو توران۔ پھر ارحان سے کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سردار، میں فوراً روانہ ہوتا ہوں۔ پھر ارحان کہتا ہے ایک اور بات بھی ہے، خبر ملی ہے کہ بادشاہ ایزنک پہنچنے والا ہے۔ تو جیرکوتے کہتا ہے یعنی کہ جنگ ہمارے دروازے پر ہے، وہ بورسا کے لیے آ رہا ہے۔ جواباً ارحان کہتا ہے بورسا گرنے کے قریب ہے جیرکوتائی، ہم اسے جلائے بغیر فتح کریں گے اور اسے نہ صرف کائی کا دارالحکومت بنائیں گے بلکہ تجارت کا بنیادی مرکز بنائیں گے اللہ کے حکم سے۔ میں نے بورسا کی طرف امداد بھیج دی ہے، میرے سپاہی ادھر جا کر مدد کریں گے، یہ ان کے لیے شفا ثابت ہوگی جو بورسا میں بے بس ہو چکے ہیں۔ جیرکوتے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ پھر علاؤالدین کہتا ہے میرا ارحان سردار لوگوں کے دل جیتے گا اور اندر ہی اندر بغاوت کی چنگاری بڑکائے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے ارحان سردار آپ کی وجہ سے جنگ میں ایک نیا طریقہ رائج ہوا ہے۔ برہان پوچھتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے شہنشاہ سردار؟ تو شہنشاہ کہتا ہے رحم کرنے والی فتح، میں بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضور۔ تو ارحان کہتا ہے اگر مجھے تم نے مبارکباد دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ساروس تباہ ہو جائے گا، وقت آ گیا ہے کہ سر بلند کیا جائے، وقت آ گیا ہے کہ ایک بابرکت ریاست بننے کی طرف قدم بڑھایا جائے، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ یہ سن کے سب انشاءاللہ کہتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔